الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو تیرے لیے تقسیم کی ہے تو اس پر راضی ہو جا، لوگوں میں سب سے زیادہ غنی بن جائے گا. وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس. غنا یہ دل کا گنا ہوتا ہے. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اس کے پاس زیادہ مال نہیں ہے لیکن وہ غنی ہے. ایک آدمی جس کے پاس بہت مال ہے لیکن وہ غنی نہیں ہے. انما غنا غنا النفس، انما غنا غنا القلب. دل سے گنا ہوتا ہے. ایک آدمی اللہ نے جو کچھ اسے دیا ہے وہ اس پر راضی ہے، وہ غنی ہے. ایک آدمی کروڑوں اس کے پاس ہے لیکن اس کی ہوس ختم نہیں ہوتی ہے. اس کا دل چاہتا ہے کہ اور اس کے پاس پیسے آتے رہے. وہ غنی نہیں ہے، وہ فقیر ہے. اس لیے فرمایا کہ اللہ نے جو فیصلہ تمہارے حق میں کیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، چاہے وہ رزق کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ شفا کے اعتبار سے ہو، مرض کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ کسی اولاد دینے کے اعتبار سے، اولاد لینے کے اعتبار سے ہو، چاہے کسی بھی اعتبار سے ہو، چاہے بظاہر وہ ہمارے خلاف فیصلہ نظر آ رہا ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر راضی ہو جاؤ، تم لوگوں میں سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے. حضرت ماریہ قبطیہ کے بیٹے، اللہ کے رسول کے فرزند حضرت ابراہیم، جب ان کی وفات ہونے لگی، بچپن ہی میں وفات ہوئی، یہ اللہ کے رسول کی گود میں تھے. جس وقت ان کی روح نکل رہی تھی، اللہ کے رسول کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. صحابہ نے دیکھا اور کہا اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا انا بفراقک یا ابراہیم لمحزون. اے ابراہیم، تمہاری جدائیگی ہمارے لیے باعث صدمہ ہے. ہمیں غم ہو رہا ہے کہ تم ہم سے جدا ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کے فیصلے پر ہم راضی ہیں. اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے تمہاری وفات کا، اس فیصلے سے ہم راضی ضرور ہے لیکن ہم رو رہے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ کے فیصلے سے راضی ہو لیکن اسے غم ہو، یہ ہو سکتا ہے. ہاں، لیکن غم کے اندر ایسے کلمات کہنا جو کفریات ہے وہ جائز نہیں ہے. کسی کا کوئی عزیز وفات پا جائے اور وہ کہے کہ بھئی اللہ کو یہی میرا بیٹا ہی نظر آیا، کوئی اور نظر نہیں آیا، یہ گناہ ہے. ہاں، کوئی وفات پا چکے اور اس کی وجہ سے انسان کو صدمہ ہو رہا ہے، رنج ہو رہا ہے، یہ جائز ہے. یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کی رعایت کی ہے، یہ خیال رکھا ہے کہ انسان ہے اس کے اپنے عزیز کے جدا ہونے پر رنج ہوتا ہے، یہ جائز ہے. لیکن واویلا کرنا، بہت زیادہ ادھم مچانا اور ایسے کلمات کہنا کہ جو اللہ کی شان کے خلاف ہے، کلمات کفریہ، یہ جائز نہیں ہے. ہاں، رنج و غم یہ انسان ایک فطری چیز ہے، یہ ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اس صدمے کو جائز قرار دیا. ورنہ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا فیصلہ ہے اور تم رو نہیں سکتے، ان کو یہ بھی حق تھا
اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے اور برحق ہے. اللہ کے جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں چاہے وہ ہمارے سمجھ میں آئے یا کہ ہمارے سمجھ میں نہ آئے، اللہ کے وہ سارے فیصلے مبنی پر حکمت ہوتے ہیں. اللہ تعالی حکیم ہے اور فعل الحکیم لا یخلو عن حکمہ. حکیم کا کوئی بھی فعل، کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھئی اس کی تم کیا حال پوچھتے ہو کہ دنیا میں جو کچھ کام ہو رہے ہیں اس کے مرضی سے ہو رہے ہیں. سائل نے پوچھا کہ حضرت آپ بہت بڑی بات کہہ رہے ہو، اس لیے کہ اتنی بڑی بات تو پیغمبروں کو بھی نہیں تھی کہ ان کے مرضی سے فیصلے ہو، جو کچھ فیصلے ہو رہے ہیں ان کے مرضی سے ہو رہے ہیں. یہ تو پیغمبر نے بھی دعویٰ نہیں کیا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی غیر نہیں ہوتا. پیغمبر کو بڑی خوشی ہوتی جب کوئی مسلمان بن جاتا، اور اگر وہ یہ چاہتے تو سارے مسلمان ہو جاتے اگر ان کے خواہش کے مطابق ہوتا. لیکن آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی کام ہو رہے ہیں سب میرے خواہش کے مطابق ہو رہے ہیں، یہ تو بظاہر بڑا دعویٰ ہے. انہوں نے کہا کہ بات اصل یہ ہے کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کے مرضی میں فنا کر دیا ہے. اس کا نام تفویض ہے. سپردم بتو مائے خوشرا تدانی حسابم کمو بیشرا. میں نے اپنے سارے معاملات اللہ کے حوالے کر دیے ہیں. میں نے اپنی تجویز کو فنا کر دیا ہے، اپنی مرضی کو فنا کر دیا ہے. اسی کا نام رکھا جاتا ہے تفویض، یعنی اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا. اللہ جو بھی فیصلہ فرمائے میں اس پر راضی ہوں. چنانچہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا ہے، لہذا جب دنیا میں فیصلہ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، اور جو اللہ کی مرضی ہے وہ میری مرضی ہے. لہذا دنیا میں جو کچھ کام رونما ہو رہے ہیں یہ سب میرے مرضی سے ہو رہے ہیں. اور انسان کا اس میں فائدہ بھی ہے. اگر انسان دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اگر وہ اس پر راضی ہو جائے تو اس کو تکلیف اور رنج نہیں ہوگی. اس لیے کہ جب بھی فیصلہ ہوگا وہ کہے گا میرے مولا کی مرضی ہے، میرے رب کی مرضی ہے. وہ ایک شاہ دولہ تھے، ان کے زمانے میں بڑا پور آ گیا اور ایک ڈیم کے اندر دراڑ پڑ گئی، اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اب یہ ڈیم ٹوٹ جائے گا اور بستی بہ جائے گی. لوگ سب شاہ دولہ کے پاس آئے کہ حضرت آپ چلیے اور کچھ کیجئے، یہ ڈیم کی دیوار ٹوٹ جائیں گی تو پوری بستی غرق ہو جائیں گی، آپ کچھ کیجئے. تو شاہ دولہ نے تو کدال لے لی اور وہاں پہنچے اور اس کو کھودنے لگے. کہا کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ جدھر مولا ادھر شاہ دولہ، جدھر مولا ادھر شاہ دولہ. خیر بہرحال یہ بڑے بزرگوں کی باتیں ہوتی ہیں، اور ہمیں یہ حکم نہیں ہے کہ ہم بھی جا کر کدال لیں، ورنہ یہ کیا ہو جائے گا، یہ غلط ہو جائے گا، یہ صحیح نہیں ہوگا. یہ بزرگوں کے حالات ہوتے ہیں، وہ کشف وغیرہ جانتے ہیں، تکوینیات کا علم کبھی ان کے پاس ہوتا ہے. بہرحال دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. لہذا انسان اللہ کی مرضی پر راضی اور خوش ہو جائے، لہذا وہ بے نیاز ہو جائے گا. غنا کے معنی یہی ہے کہ بے نیاز. ان اللہ غنی وانتم الفقراء، کہ اللہ غنی ہے اور تم فقیر ہے، تم محتاج ہے. تو غنی کے معنی بے نیاز ہو جانا. جب وہ یہ عقیدہ کر لے گا کہ میں جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، لہذا مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے، لہذا اب اس کو سکون ہوگا کہ بھئی اللہ نے یہی فیصلہ کر رکھا تھا. اور اللہ کی مرضی پر راضی ہونا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ بندہ اللہ کے فیصلوں اور اس کی حکمتوں کی نہیں جانتا ہے. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واز کیا. ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے سوال کیا کہ حضرت روئے زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ ظاہری بات ہے پیغمبر سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں، اس لیے کہ آپ کے اوپر تورات نازل ہوئی ہے،
صاحب کتاب ہے اور اولو العزم پیغمبروں میں سے ہے، جلیل القدر پیغمبر ہے اور مستقل پیغمبر ہے. سابقہ شریعت کو نہیں لے کر چل رہے ہیں بلکہ مستقل شریعت آپ کو دی گئی ہے. تو بڑے پیغمبر ہیں اور ظاہری بات ہے کہ شریعت کا علم پیغمبر کے پاس سب سے زیادہ ہوتا ہے. پیغمبر سے زیادہ کسی امتی کے پاس شریعت کا علم نہیں ہوتا اور شریعت کا علم یہ اہم علم ہے. سب سے بڑا جو علم ہے وہ شریعت کا علم ہے. اگر پیغمبر کو شریعت کا علم ہے اور کوئی ایسی چیز جو شریعت کا علم نہیں ہے اور اگر وہ پیغمبر کو وہ علم نہ ہو تو اس سے پیغمبر کی کمی نہیں ہے. اس لیے کہ وہ جو چھوٹی معمولی چیز ہے وہ نہ ہونا یہ پیغمبر کے نبوت کے خلاف نہیں ہے. تو زیادہ علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھا جو شریعت کا علم تھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہہ دی کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں، اللہ تعالیٰ کو یہ جملہ پسند نہیں آیا. اللہ تعالیٰ کو یہ جملہ پسند نہیں آیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی کہ موسیٰ تم یہ جو کہہ رہے ہو کہ سب سے بڑے عالم تم ہو، بلکہ تم سے بڑے عالم ایک حضرت خضر ہے جو مقام مجمع البحرین میں رہتے ہیں. بات اصل یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تکوینیات کا علم عطا کیا تھا. تکوینیات کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو حادثات اور جو واقعات رونما ہو رہے ہیں ان کی حکمتیں اور ان کی مصلحت کا علم یہ حضرت خضر کو زیادہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ علم اتنا زیادہ نہیں تھا اور حضرت موسیٰ کو علم زیادہ نہ ہونا اور کم ہونا ان کے مرتبے کو کم نہیں کر سکتا. دیکھیے تعبیر نخل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مادہ کھجور ہے اس کے پھول اور نر کھجور ہے ان کے پھول ان کو آپس میں اس طرح ملایا جاتا ہے تو جن کی وجہ سے کھجور میں کثرت پیداوار ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا کہ تم یہ کیا کرتے رہتے ہو، تعبیر نخل چھوڑو اس کو. انہوں نے اس طریقے سے تعبیر نخل نہیں کیا تو دوسرے سال پھل بہت کم آئے، فصل کم ہوئی. جب اللہ کے رسول کو پتا چلا کہ اس سے فصل کم ہوئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم کہ میں تمہارے دنیاوی جو معاملات ہیں تمہیں زیادہ علم ہے. دنیاوی معاملات کا مجھے علم نہیں ہے اور دنیاوی معاملات کا علم نہ ہونے کی وجہ سے کچھ آپ کی شان میں کمی نہیں ہے. آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی ہے. ایک آدمی ہے جس کے پاس سونا ہے لیکن اس کے پاس یہ لوہا نہیں ہے تو کیا اس کے شان میں کمی ہے؟ وہ ایک تھوڑے سے لوہے سونے سے تو کتنا لوہا خرید سکتا ہے. تو شریعت کا علم گویا ایک سونا ہوتا ہے اور تکوینیات کا علم ایک لوہے کا درجہ ہے، چاندی کا درجہ ہے. تو حضرت خضر کو تکوینیات کا علم تھا، اللہ کے رسول حضرت موسیٰ کو شریعت کا علم تھا اور شریعت کا علم ان کو زیادہ تھا. لیکن آپ نے جو جملہ فرمایا تھا کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں، اللہ تعالیٰ کو یہ جملہ پسند نہیں آیا. یوں کہنا چاہیے تھا اللہ عالم کہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ سب سے بڑے عالم کون ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے فوق کل ذی علم علیم کہ ہر عالم سے بڑا عالم ہوتا ہے، ہر جاننے والے سے اوپر ایک جاننے والا ہوتا ہے. لہذا یہ دعویٰ کرنا کہ سب سے بڑا میں عالم ہوں یہ بظاہر یہ جملہ مناسب نہیں تھا. اس لیے فرمایا کہ جاؤ حضرت خضر کے پاس جاؤ، ان کا علم تم سے زیادہ ہے اور وہ تکوینیات کا علم تھا. قرآن کریم کے اندر بڑا لمبا واقعہ ذکر کیا گیا ہے. مختصر یہ ہے کہ آپ اپنے خادم حضرت یوشع کو لے کر ساتھ چلیں. چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے اور اس مقام پر ایک بڑا لمبا واقعہ لکھا ہے اور دوسری بھی روایتوں کے اندر مختصر یہ ہے کہ ان کے پاس پہنچے تو حضرت خضر نے پہچان لیا کہ آپ موسیٰ بنی اسرائیل کا. ہاں میں بنو اسرائیل کا موسیٰ ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت میں کچھ دن آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. حضرت خضر نے فرمایا کہ فلا تسألنی عن شیء حتی احدث له منه ذکرا کہ آپ مجھ سے سوال مت کرنا یہاں تک کہ خود میں تمہیں بتلا دوں گا.
یہ شرط ہے، اگر یہ شرط تمہیں منظور ہو تو میرے پاس ٹھہرو، ورنہ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ نے جو شرط رکھی ہے مجھے منظور ہے، چنانچہ آپ ٹھہر گئے۔ حضرت خضر و حضرت موسیٰ اب روانہ ہوئے، کشتی سامنے تھی، حضرت خضر بیٹھے، حضرت موسیٰ بیٹھے، اور ان لوگوں نے جو مزدور تھے کشتی چلانے والے آپ سے کرایہ بھی نہیں لیا۔ جب کشتی چلی گئی، روانہ ہو گئی، تو حضرت خضر نے کشتی کا تختہ توڑ دیا، اور وہ بطور معجزے کے کشتی گر کبھی نہیں ہونے لگی۔ حالانکہ کشتی کا جب تختہ نکال دیا جائے نیچے سے تو کشتی گر کو ہونا چاہیے، ڈوب جانا چاہیے، جب اس میں پانی بھر جائے گا تو کشتی گر کو ہو جائے گی، لیکن بطور معجزے کی کشتی گر کے نہیں ہوئی۔ حضرت موسیٰ اس میں تشریف فرماتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت یہ کیا کر دیا آپ نے کہ جن لوگوں نے ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا اور آپ نے ان کی کشتی توڑ دی۔ حضرت خضر نے کہا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا، مجھ سے سوال مت کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد آیا کہ فرمایا کہ فلا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، کہ حضرت آپ میرا مواخذہ نہ کیجیے اور مجھے معاف کر دیجیے، میں بھول گیا ہوں۔ پھر آگے پہنچے، اور یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی جملہ فرمایا کہ لقد جئت شیئا امرا، کہ تم نے غلط کام کیا ہے، تم نے ایک برا کام کیا ہے کہ مزدوروں کی کشتی تم نے توڑ دی۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھے، کشتی سے اترے، آگے بڑھے تو حضرت خضر نے ایک بچے کو دیکھا جو نابالغ ہے۔ عام طور پر لوگ ان کو کہتے ہیں معصوم بچہ ہے، نفسن زکیہ، قرآن کریم کے اندر اس کو اس طرح تعبیر کیا، ایک پاکیزہ نفس، وہ معصوم ہے، نابالغ بچہ تھا۔ حضرت خضر نے اس بچے کو دیکھا، اس کو پکڑا اور دیوار سے اس کو سر کو پٹک دیا۔ اب ظاہری بات ہے وہ بچہ ہے، جب دیوار سے اس کے سر کو پٹک دیا اس کا سر پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک ناحق قتل کر دیا ہے، اور ناحق قتل کسی بھی شریعت میں جائز نہیں ہے، یہ ظلم ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ لقد جئت شیئا نکرا، یہاں پر نکرا کا لفظ استعمال کیا کہ تم نے نہایت ہی گھناؤنا فعل تم نے کیا ہے، بہت ہی برا، اتنا حرام کام تم نے کر دیا ہے۔ ظاہری بات ہے حضرت موسیٰ کی شریعت میں کسی ایک معصوم بچے کو، نابالغ بچے کو قتل کر دینا یہ حرام ہے، اور پیغمبر جب کسی کام کو اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھے اور حرام کام کو تو وہ رو کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ پیغمبر کے سامنے اگر کوئی کام کیا جائے اور پیغمبر خاموش رہے وہ شریعت بن جاتا ہے، جس کو حدیث کی اصطلاح میں تقریر کہتے ہیں، وہ بھی شریعت بن جاتی ہے اور اب اس پر عمل جائز ہو جاتا ہے۔ اگر پیغمبر کوئی کام کرتا ہوا دیکھے اور اس سے روکے نہیں تو وہ کام جائز بن جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش نہیں رہ سکتے تھے۔ اس کے بعد حضرت خضر نے کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں پہلے یہ بات کہی تھی کہ اگر میرے ساتھ رہنا ہو تو تم سوال نہیں کریں گے یہاں تک کہ میں خود تمہیں بتا نہ دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی یہ تو بہت مشکل مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب اگر میں سوال کروں تم سے تو ہمارے درمیان جدائیگی ہو جائے گی، اب میں زیادہ نہیں رہ سکتا ہوں، اس لیے کہ وہ رہ بھی نہیں سکتے جب ان کے سامنے شریعت کے خلاف کام ہو اور وہ نہ روکے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ حضرت موسیٰ کے پاس شریعت کا علم ہے اور ان کے پاس تکوینیات کا علم ہے۔ آگے بڑھے، ایک بستی میں پہنچے، بستی والوں سے کھانا طلب کیا، بستی والوں نے انکار کر دیا، وہ واپس لوٹے تو حضرت خضر نے ایک دیوار دیکھی جو بالکل گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر نے ہاتھ لگایا، وہ دیوار درست ہو گئی، برابر ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ عجیب آدمی ہیں، ان لوگوں سے ہم نے کھانا طلب کیا، انہوں نے کھانا نہیں دیا، اور آپ نے بڑی مہربانی کر دی ان کے ساتھ، بڑا احسان کیا کہ دیوار ان کی درست کر دی۔
کم از کم ان سے پیسے لیتے ہیں کہ ہم کھانا تو کھا لیتے ان پیسوں کے ذریعے سے. حضرت خضر نے کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک، یہ تمہارے اور میرے درمیان جدائیگی ہے. پھر اس کے بعد حضرت خضر نے ان کاموں کی حکمت بتلائی. کہا کہ جو کشتی تھی یہ کشتی مزدوروں کی تھی، مسکین غریب لوگوں کی کشتی تھی، اور دریا کے اس پار ایک ظالم بادشاہ تھا. اس کی یہ عادت تھی کہ جب بھی کوئی اچھی کشتی دیکھتا وہ کشتی کو غصب کر لیتا تھا. لہذا میں نے اس کشتی میں عیب ڈال دیا تاکہ وہ ظالم بادشاہ اس کشتی کو غصب نہ کر سکے اور وہ اپنی مرمت کر کے درست کر لیں گے. اس لیے میں نے یہ کام کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بچہ تھا وہ بچہ بڑا شریر تھا اور آگے چل کر وہ ایک کافر بننے والا تھا اور اپنے والدین کو بھی کافر بنانے والا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اس بچے کو ختم کر دیا جائے اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو اچھی اولاد دے اور کہ جن کی نسل کے اندر بڑے نیک بزرگ ہو گئے. اس لیے اس بچے کو میں نے قتل کر دیا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو دیوار تھی یہ دیوار کان اس کے نیچے ایک خزانہ تھا. وہ کان ابوہما صالحا، یہ دیوار کے اندر ایک خزانہ تھا جو یتیم بچوں کا تھا اور اس کے جو والدین تھے وہ نیک تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ ان کے والدین کی نیکی کا صلہ ان کے بچوں کو دنیا میں بھی دیا جائے تاکہ وہ خزانہ ان کو ملے. اگر یہ دیوار درست نہیں کی جاتی تو وہ دیوار گر جاتی اور خزانہ ظاہر ہو جاتا اور لوگ اس خزانے کو لوٹ لیتے. اس وجہ سے میں نے اس دیوار کو درست کر دیا. دیکھو دنیا کے اندر والدین اپنے اولاد کے خیر خواہی کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، کتنی محنت کرتے ہیں، لیکن اولاد کی بھلائی کے لیے ایک کام یہ بھی کرے کہ نیک بنے. اس لیے کہ قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ کانا ابوہما صالحا، کہ ان کے والدین نیک تھے تو والدین کے نیکی کا صلہ اولاد کو بھی ملتا ہے. قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ ایک بندہ جنت کے اندر جائے گا، وہ جنت میں جانے کے بعد پوچھے گا کہ میرے اہل و عیال بیوی بچے کہاں ہیں؟ وہ بھی جنتی ہوں گے. ان سے کہا جائے گا کہ وہ بھی جنت میں ہی ہیں لیکن ان کا مقام تمہارے مقام سے نیچے ہے. ان کی جو جنت ہے وہ ادنا جنت ہے، تمہاری جنت بڑی اعلیٰ ہے. وہ کہیں گا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جو ہم محنت کرتے تھے کماتے تھے یہ بیوی بچوں کے لیے کرتے تھے، اب اگر جنت میں وہ ہم سے دور رہیں گے ہمیں دل نہیں لگے گا. اور جنت ایسا مقام ہے کہ وہاں پر کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جس سے دل میں صدمہ ہو، یہ حسد ہو، جلن ہو، تکلیف ہو، غصہ ہو، غم ہو، ایسی کوئی چیز نہیں. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جنتیوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ہو اس کو کوئی نہ کوئی خوف اور کوئی نہ کوئی غم ہے. جنت کی ایک خاصیت ہے کہ غم اور خوف جنت میں کسی کو نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کو حکم دے گے کہ ٹھیک ہے، وما علتنا من شیء، اس کے درجے کو اللہ کم نہیں کریں گے. اس کا جو بلند درجہ ہے، جو اعلیٰ درجہ ہے، اس کو اعلیٰ درجے میں رکھیں گے، اس کے درجے کو کم نہیں کریں گے. لیکن جو اس کے اہل و عیال یا بچے جو ادنا درجے میں تھے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کر دیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ان کے درمیان اوسط نکال کر درمیان میں کر دیں گے دونوں کو، ایسا نہیں ہے کہ بھئی یہ تو 100 درجے میں ہے اور یہ 50 درجے میں ہے لہذا 100 کو تھوڑا کم کر دو 75 اور 50 کو تھوڑا اٹھا دو 75 اور دونوں کو 75 درجے میں کر دو. ایسا نہیں ہے، اوسط وہاں نہیں نکالا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ جو اعلیٰ درجے کی جنت میں جو شخص تھا اس کے ادنا درجے کے اہل و عیال کو بھی اعلیٰ درجے میں کر دیں گے. وما علتنا من شیء. تو اولاد کی نیکی، والدین کی نیکی یہ اولاد کے کام آتی ہے. تو یہ دیکھو بظاہر یہ کام جو حضرت خضر نے کیے تھے کہ تختے کو نکال دینا کشتی کے، یہ بظاہر تو کیسا نازیبا حرکت تھی، لیکن چونکہ حضرت خضر کے پاس تکوینیات کا علم تھا اس وجہ سے ان کو معلوم تھا کہ ایسا واقعہ ہوگا اور وہ بچے کو قتل کیا. وہ جانتے تھے کہ
اللہ تعالیٰ کی حکمت کس بات کی مقتضی ہے. لیکن دیکھو یہ بات اتنی بات سمجھ لو کہ ہم اللہ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتے. ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ جب اللہ تعالیٰ کو اس کو مروانا ہی تھا تو پیدا ہی کیوں کیے. پیدا ہی نہیں کرتے اس کو اور پہلے ہی سے ان کو نیک اور صالح اولاد دے دیتے. تو بات اصل وہی ہے کہ بھائی اللہ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں. اللہ کا ہر فیصلہ ہمارے لیے باعث قبول ہے. تو اس لیے فرمایا کہ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ تم لوگوں میں سب سے غنی بن جائیں گے. ہماری جو عقل ہے, ہماری جو سمجھ ہے, ہماری جو فکر ہے ایک محدود ہے. اللہ کے جو فیصلے ہیں, اللہ کی جو حکمت ہے یہ غیر محدود ہے. لہذا ہم ایک محدود چیز سے غیر محدود چیز کا ادراک نہیں کر سکتے. لہذا اگرچہ بظاہر ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہو اور ہمیں لگ رہا ہو کہ یہ فیصلے ہمارے بالکل خلاف ہیں, لیکن کبھی اللہ تعالیٰ ایسا کرتے ہیں کہ ان فیصلوں کے اندر اگرچہ بظاہر غلط نظر آ رہا ہے, کوئی اچھائی کے راستے نکال دیتے ہیں اور وہی فیصلہ جو ہم کبھی غلط سمجھتے تھے وہی فیصلہ ہمارے حق میں ایک بہتر فیصلہ ہو جاتا تھا. دیکھو سورہ فتح میں سورہ فتح کے اندر صلح حدیبیہ کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے. بہت لمبا واقعہ ہے. اس کے اندر یہ کہ اللہ کے رسول نے خواب دیکھا ہے کہ عمرہ کر رہے ہیں, صحابہ بڑے خوشی سے چلے, لیکن جب مقام حدیبیہ میں پہنچے کافرین نے روک دیا اور آپ کو وہاں سے جانا پڑا اور بڑا سخت شرائط انہوں نے لگائے اور بظاہر مسلمانوں کے خلاف وہ شرائط تھے, لیکن وہ شرائط کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ عطا فرما دی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی فتح یہ فتح مکہ ہے. ہاں فتح مکہ بڑی فتح ضرور ہے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ یہ سب سے بڑی فتح ہے کہ صلح حدیبیہ کے ذریعے سے ہی یہی واسطہ ہوا فتح مکہ کا. اور اسی لیے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا. اور بظاہر تو یہ لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کی شکست ہے, لیکن اسی شکست کے اندر اسی صلح کے اندر جو اگرچہ دب کر کی گئی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کا راز اس میں مضمر رکھا تھا اور بہت ساری حکمتیں اور مصلحتیں تھی جو اللہ تعالیٰ جانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ فرما دے اس پر راضی اور خوش ہو. اگرچہ صدمہ ہو, اللہ نے صدمے کو جائز قرار دیا ہے, رنج ہو جائز قرار دیا ہے, لیکن عقلی طور پر اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے اوپر انسان راضی رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین و آخر دعوانا الحمدللہ.